السلام علیکم دوستو، میرا نام شبانہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا تعلق ایک درمیانی حالات والے خاندان سے ہے۔ میرے ابو چوتھے حصے پر کسی کی زمین کاشت کرتے تھے، اس لیے میں، میری امی اور ہم سب لوگ اپنے کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے، اور جب کپاس کا موسم ہوتا تو میں اور میری بھابیاں محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی کپاس چننے جاتے اور اس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، میرا جسم بہت بھرواں اور خوبصورت تھا۔ ایک دن ہم لوگ قریب کے دوسرے گاؤں کپاس چننے گئے تھے کہ ان کا ایک لڑکا بار بار کپاس میں آتا اور میری طرف دیکھتا۔ میں نے پہلے تو اسے اگنور کیا، لیکن جب وہ کافی مرتبہ ایسا کر چکا تھا تو میں نے پوچھا، ہیلو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، مسئلہ تو ہے اور وہ حل بھی صرف آپ ہی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، پیار والا۔ میں نے کہا، ہاں جی، یہ مسئلہ صرف میرے جوتے ہی سے ٹھیک ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھاگ گیا۔ خیر، اگلے دن مجھے میری کزن نجمہ نے کہا، شبانہ، فرحان تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا، کون فرحان؟ تو اس نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ بولی، مجھے افضال نے بتایا ہے۔ میں نے کہا، اب یہ افضال کون ہے؟ وہ بولی، وہ فرحان کا کزن ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تمہارے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، پاگل، مجھے موبائل افضال نے لے کر دیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک لمبا سا لڑکا ایک شاپ پر ہمارے پاس پھینک کر چلا گیا۔ شاپر میں سموسے، ایک بوتل تھی۔ نجمہ نے شاپر اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ مجھے بولی، کھا لو، یہ تمہارے والے نے ہی بھیجے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے کیا، جو کوئی بھی بھیجے، کھا پی کے کام ختم کرو۔ اب نجمہ مجھے روز بتاتی، آج فرحان نے یہ کہا ہے، فرحان یہ کہہ رہا تھا۔ میں خاموش رہتی۔ ایک دن نجمہ نے مجھے کہا، وہ میری بات کروائے۔ میں نے کہا، نہیں، ضرورت نہیں۔ وہ بولی، کر لو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے زبردستی میرے کان کو موبائل لگا دیا۔ دوسری طرف وہی لڑکا تھا۔ بولا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ بولا، ہم اس قابل بھی نہیں کہ آپ سے بات کر سکیں، حسن پر بہت مان ہے آپ کو۔ میں نے کہا، نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بولا، پیار نہ سہی، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بولا، شکریہ، ہم لوگ اب روز بات کرتے۔ ان کی کپاس چننے ہم لوگ روز جاتے تھے۔ دن میں ایک مرتبہ بات کرنا تو معمول بن گیا تھا۔ اگر کسی کو کوئی شک ہوتا تو میں گانا گانے لگتی۔ کچھ دن بعد فرحان نے مجھے موبائل لے کر دیا تو میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، بات تو ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، آج نجمہ نے افضال سے ملنا ہے، میں نے سوچا آپ کو اپنا موبائل لے دوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نجمہ ساتھ کھڑی گنے کی فصل میں سے نکل کر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، نجمہ، کیا کر کر آئی ہو؟ بولی، میں افضال سے مل کر آئی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولی، جاؤ، تم چلی جاؤ، فرحان کو بلا لو، مطلب سمجھ آ جائے گا۔ میں نے کہا، دفعہ، اور کام کرنے لگی۔ لیکن شام کو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نجمہ آخر اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی۔ میں نے فرحان سے پوچھا، یہ مل کر نجمہ اتنی خوش کیوں تھی؟ تو وہ بولا، کل تم آنا گنے کی فصل میں، تمہیں سمجھا دوں گا، ایسے تمہیں سمجھ نہیں لگے گی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم نجمہ کو یا بھائی افضال کو مت بتانا۔ اگلے دن میں پیشاب کا کہہ کر گنے کی فصل میں چلی گئی۔ فرحان نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ہونٹ چوسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو چھڑوایا اور باہر آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، کیا اسے ملنا کہتے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، ابھی تو سارا مل ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اچھا، سارا کیسے ملتے ہیں؟ وہ بولا، جیسے تمہاری امی ابو ملتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولا، وہ لوگ ملے تھے تو تم دنیا میں آئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا،
لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں۔ لیکن نجمہ افضال بھائی سے روز ملتی، پتہ نہیں کچھ کرتی یا نہیں، لیکن وہ بلا ناگہ ملتی۔ پیشاب کا کہہ کر وہ گنے کے کھیت میں جاتی اور کافی دیر واپس نہ آتی۔ ایک روز وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا نجمہ کیا ہوا؟ وہ بولی میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ بولی یہی تو مسئلہ ہے۔ میں نے کہا پھر ماں بننے والی کیسے؟ وہ بولی وہ سب تو افضال کے ساتھ کر لیا نا۔ میں نے نجمہ تو پھر اب افضال سے شادی کر لو۔ نجمہ بولی افضال نے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اور میری برادری ایک نہیں، اور مزہ تو نے بھی لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت پریشان تھی۔ گھر والوں کو کیا منہ دکھاتی، کیونکہ ایک دن سب کو پتہ تو چل جانا تھا۔ میں نے نجمہ کو سمجھایا کہ کل پچھلی گلی والے ہسپتال جائیں گے، وہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ شاید افضال کے دھوکے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو، نجمہ مر گئی اپنی عزت کی خاطر۔ کاش اس نے اس عزت کا خیال عزت اچھالنے سے پہلے کیا ہوتا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔